الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مدح الفاسق غضب الرب واہتز لہ العرش، کہ جب فاسق کی تعریف کی جاتی ہے رب تعالی ناراض ہو جاتا ہے اور عرش الہی ہل جاتا ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ فاسق کی تعریف کرنے پر بطور خوشامد اور چاپلوسی کے رب تعالی ناراض ہو جاتا ہے اور اس کا عرش جو ہے وہ کانپ اٹھتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ فاسق کس کو کہتے ہیں؟ فاسق اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جو جان بوجھ کر گناہ کرے۔ تو جان بوجھ کر گناہ کرنے والے کو فاسق کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر داڑھی کٹانا جو ہے یہ گناہ ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ جو داڑھی کٹانے والے کے نامہ اعمال میں ہر وقت لکھا جاتا ہے، کیونکہ جو داڑھی رکھتا ہے، تفسیر روح البیان میں ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے فرشتے کو کہ تو ہر وقت اس کی نیکیاں لکھ۔ اگر داڑھی رکھنے پر ہر وقت فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے تو یقیناً داڑھی کٹانے پر بھی ہر وقت گناہ جو ہے وہ فرشتہ لکھتا ہے۔ تو اس لیے جان بوجھ کر داڑھی کٹانا جو ہے چونکہ ایک گناہ ہے، اور اس گناہ کے کرنے والا بھی کیا ہے؟ فاسق ہے۔ تو اس لیے اس فاسق کی تعریف کرنے سے، وہ بھی بطور چاپلوسی اور خوشامد کے یا دنیاوی کوئی نفع حاصل کرنے کے، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو جاتا ہے اور عرش الہی بھی ہل جاتا ہے۔ تو دیکھیے فاسق کی تعریف کرنا کتنا برا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور اس کا عرش بھی ہل جاتا ہے۔ عرش الہی کیوں ہلتا ہے؟ وہ اس لیے کہ جس بندے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے اس کی تعریف کی جا رہی ہے، تو عرش الہی ہل کے وہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہے کہ جو فاسق کی تعریف کر رہا ہے۔ اب فاسق اور بدکار گناہگار لوگوں کی خوشامد اور چاپلوسی کے طور پہ تعریف کرنا کیا ہے؟ ممنوع ہے۔ اور اگر اس کو یعنی کہ گناہگار کو عادل سمجھ کے تعریف کرے گا تو اس صورت میں کفر بھی لازم آ سکتا ہے۔ تو اس لیے خوشامد کے طور پہ، چاپلوسی کے طور پہ کسی فاسق کی تعریف نہ کی جائے۔ جو نیک آدمی ہے اس کی تعریف کی جائے تاکہ دوسرے لوگ اس کی تعریف سن کر اپنے دل کے اندر مزید نیکیوں کا جذبہ پیدا کریں کہ وہ اتنا نیک ہے، اس کی عزت کے اندر نیکیاں کرتے ہوئے فرق نہیں آتا تو ہماری بھی عزت میں فرق نہیں آئے گا۔ اگر فاسقوں کی تعریف کرنا شروع کر دیں گے تو اس صورت میں باقی لوگ بھی اسی فاسق کے نقش قدم پر چل پڑیں گے کہ اگر یہ فاسق و فاجر بدکار گناہگار کی تعریف کی جا رہی ہے تو پھر ہماری بھی تعریف ہوگی۔ تو اس لیے ایک فاسق بدکار گناہگار کی تعریف کرنے پر الٹا اس کو گناہ پہ لگانا ہے اور دوسروں کو اس کے طریقے پر چلانے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو اس لیے ایسے کرتوت سے، ایسے کام سے بچنا چاہیے کہ کسی فاسق کی تعریف کرنے کی جرات نہیں کرنی چاہیے۔
دعا ہے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔